السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل اللہ فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ واقعہ شروع ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنے، تدبر کرنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے اور ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ واقعہ مکی صورت ہے، اس میں 3 رکوع ہے اور 96 آیتیں ہیں، 96 آیتیں ہیں۔ اس کا بنیادی تعلیم 3 گروہوں کا اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے، 3 جماعتوں کا اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس عظیم کام کو ہم ساری کائنات کے خالق اور مالک، جو ہمارا رب ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کے نام سے، اس کے ساتھ شروع کرتے ہیں، اور وہ بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس واقعۃ الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہوگی۔ واقعہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قیامت کے اور بھی نام آتے ہیں، جیسے قیامہ، تامہ، ساخہ، آزفہ، قارعہ، اسی طریقے کا ایک نام ہے واقعہ۔ تو یہاں پر وہ خبر جو سارے انبیاء لے کر کے آئے، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو ارکان ایمان یعنی بنیاد ہے ایمان کی، اور جس نے اس قیامت کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، تو گویا کہ وہ اسلام کے دائرے سے بھی باہر ہے۔ تو جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہوگی، اس کے واقع ہونے کے وقت کوئی بھی جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ آج تو قیامت کے جھٹلانے والے، اور اس دور میں جب یہ پڑھا جا رہا تھا، جب یہ نزول ہو رہا تھا، اس وقت مکہ کے لوگ صاف طور پر قیامت کا انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے تھے۔ اور آج بھی وہ لوگ بھی ہیں جو صاف طور پر انکار کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو دل سے اور عمل سے انکار کرتے ہیں۔ ان کا عمل یہ بتاتا ہے کہ ان کو مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں ہے۔ اللہ ان سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہمارے عمل ایسے نظر آئیں کہ واقعی ہمیں آخرت کا یقین ہے۔ تو اس کے واقع ہونے میں، مطلب جب وہ قائم ہو جائے گی، تو اس وقت جھٹلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب قیامت آ جائے گی، اس وقت کوئی نہیں جھٹلا سکے گا۔ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی، اذا رجت الارض رجا، اور پست کرنے والی اور بلند کرنے والی، یعنی وہ جو دن ہے وہ عزت اور بلندی کا معیار بدل جائے گا۔ آج عزت اور بلندی کا معیار ہمارے نزدیک دولت ہوا کرتی ہے، شہرت یا خوبصورتی یا ڈگریاں، لیکن اصل میں جو قیامت کے دن معیار مقرر کیا جائے گا اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ اس طرح نہیں ہوگا۔ یہ اصل سوچنے کی بات ہے ہمارے لیے، کہ وہاں پر جو معیار مقرر کیا جائے گا، اس معیار میں ہم کیا ہیں؟ اس میں ہم بلند ہیں یا اس میں ہم پست ہیں؟ تو یہاں فرمایا پست کرنے والی اور بلند کرنے والی۔ تو پست کون ہوگا؟ حقیر کون ہوگا؟ اس کے اندر سب سے پہلا وہ شخص ہوگا جو تکبر کرنے والا ہے۔ تکبر یعنی حق کا انکار کرنے والا، اللہ کے حکم کے، اللہ کے نبی کے حکم کا انکار کرنے والا۔ ابلیس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا تو وہ تکبر والا کہلایا۔ تو تکبر کے 2 معنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایک تو اللہ یا اللہ کے نبی کا حکم کا انکار کرنے والا، شریعت کا انکار کرنے والا۔ دوسرا
اپنے سے کسی کو حقیر سمجھنے والا، اپنے سے کسی کو حقیر سمجھنے والا. ہم کسی کو حقیر نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ کس کے دل میں کتنی اللہ کی محبت ہے، اللہ کا تقویٰ ہے، یہ ہم نہیں جانتے. ہم اپنے عمل جو ظاہری دکھ رہے ہیں اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہتر سمجھنا یا کسی کو حقیر سمجھنا، اللہ رب العزت اس صفت سے ہم سب کو محفوظ رکھے. کب کس کو ہدایت ملنی ہے، کب کون کس مقام پہ پہنچنا ہے، ہم نہیں جانتے. بس ہم تو یہ اللہ رب العزت سے کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس نیکی کی ہمیں توفیق عطا فرما دی. تو نہ نیکی کے اوپر ہمیں تکبر ہو، نہ علم کے اوپر تکبر ہو، نہ ذاتی برادری کے اوپر تکبر ہو، نہ کسی چیز کے اوپر تکبر نہیں. یہ تکبر اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، کسی کو حقیر سمجھنا، یہ بھی تکبر ہے. تو یہ حشر کے میدان میں چیوٹی کی طرح چیوٹی بنا کر کے اللہ رب العزت ان کو چھوڑے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب چیوٹی چلتی ہے تو اس کو رونتے ہوئے کس طریقے سے آدمی نکلتے ہیں. ایسے یہ تکبر کرنے والے ایسے حقیر بنا کر کے اللہ رب العزت ان کو حشر کے میدان میں چھوڑے گا. اور اونچے بلند اٹھنے والے کون لوگ ہیں؟ بلند اٹھنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا. اور ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز ہوتی ہے جو ضرورت ہوتی ہے وہ ہے علم. کہ جب بندہ ایمان لا لیتا یعنی یقین کر لیتا اللہ رب العزت کی وحدانیت پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور قرآن کے رب ہونے پر، تو جب ان چیزوں کا وہ اقرار کر لیتا ہے، یقین کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو اس کے بعد اس کو سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے علم کی. اور علم عمل کو لے کر کے آتا ہے. عمل، علم ہو، عمل ہو، اور عمل تقوی کے ساتھ ہو. تو بلند اٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہوں گے، علم والے ہوں گے، عمل والے ہوں گے یا تقوی والے ہوں گے. جب یہ قیامت قائم ہوگی تب یہ معیار مقرر کیا جائے گا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ تقوی والوں کو بلند مقام دیا جائے گا اور پست کیا جائے گا جنہوں نے حق کا انکار کیا، یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کیا، یا شریعت کے قانون کا انکار کیا. تو پست کرنے والی اور بلند کرنے والی. جب زمین نہایت بری طرح ہلا دی جائے گی، اسی طریقے سورہ زلزال میں بھی آیا ہے کہ زمین کو کس طریقے سے ہلا کر کے، اور یہ قیامت دنیا کا خاتمہ ہے اور ہر چیز ایک مقصد سے بنائی جاتی ہے. اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ایک مقصد کے ساتھ بنایا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ انسان کا امتحان. جب انسان کے امتحان، جتنے انسان اللہ رب العزت نے طے کیا تھا وہ جب سارے ہو چکے ہوں گے، اور ایسے لوگ دنیا کے اندر بچ جائیں گے جو اللہ رب العزت کے نافرمان ہوں گے، اللہ رب العزت اس کو ختم کر دے گا. جو بھی چیز ہوتی ہے ایک مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے اور اس کی ایک عمر ہوتی ہے. جب مقصد اور عمر ختم ہو جاتی ہے اس چیز کو ختم کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جب یہ دنیا بنی ہے اس کا مقصد ہے اور اس کی عمر ہے. اللہ رب العزت جب اس کا مقصد ختم ہو جائے گا تو اس کی عمر ختم کر دے گا اور اسے ختم کر دے گا. اور اس کے ختم کرنے کا انداز کئی مقام پر اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے وہ بھوکمپ یا کس طریقے سے وہ سور پھونکا جائے گا جس سے یہ دنیا تباہ اور بربادی کی طرف جائے گی. تو زمین اس طرح ہلائی جائے گی. آیت نمبر 4 میں فرمایا جبکہ زمین نہایت بری طرح ہلا دی جائے گی. سورہ زلزال میں بھی اللہ نے فرمایا اپنے پروردگار کی بات مان لو قبل اس کے، یعنی اس کے پہلے کہ وہ دن آ جائے جو اللہ کے طرف سے نہیں ٹالا جائے گا. اس کے پہلے اس بات کو مان لو. قیامت کے بعد تمہارا بات ماننا، تمہارا ایمان لانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. موت کا فرشتہ جب آ جائے گا اس وقت ایمان لانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. قبر کے اندر ایمان لانا کوئی فائدہ، اس وقت تو سب کو ایمان آئے گا. موت جب آئے گی، فرشتہ جب روح کو کھینچے گا تو سب کو ایمان آ جائے گا، لیکن اس وقت کا ایمان لانا اور اس وقت کا توبہ کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. قیامت جب قائم ہو جائے گی، جب قبروں سے لوگ نکالے جائیں گے دوسرے نفقے میں، دوسرے سور پھونکے جانے میں، تو اس وقت تو سب کو ایمان آ جائے گا کہ ہاں ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اور جو کہتے تھے اور جو سنتے تھے اور جو قرآن میں پڑھتے تھے وہ تو ساری باتیں سچ نکل گئی. نبی کی تو ایک ایک بات صحیح ہے. ایمان تو آ جائے گا نبی پر بھی، اللہ پر بھی، قیامت پر بھی، لیکن اس دن کا ایمان کوئی ایمان نہیں ہوگا، ایمان قبول نہیں ہوگا. ایمان تو ہوگا قبول نہیں ہوگا. تو یہاں فرمایا سورہ شعراء آیت نمبر 47 میں اپنے پروردگار کی بات مان لو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جو اللہ کی طرف سے نہیں ٹلے گا. اس طریقے سے سورہ معارج آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ نے فرمایا ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا، مطلب مشرکین مکہ عذاب طلب کیا کرتے تھے جو نازل ہو کر رہے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ضرور نازل ہو کر رہے گا. کافروں کے لیے ہے، اسے کوئی ہٹانے والا نہیں، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں. سورہ انعام میں بھی اللہ نے فرمایا، سورہ انعام آیت نمبر 73، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا
تو وہ ہو جائے گی، مطلب قیامت قائم ہو جائے گی، اس کی بات سچی ہے۔ اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن اس کی بادشاہت ہوگی، یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اللہ رب العزت کی بادشاہت ہوگی۔ تو کیا آج بادشاہت نہیں ہے؟ آج بھی بادشاہت ہے۔ مالک یوم الدین جو کہا جاتا ہے کہ بدلے کے دن کا وہ مالک ہے، تو آج بھی وہی مالک ہے، لیکن آج کچھ چیزوں پر کچھ وقت کے لیے ہمیں اللہ رب العزت نے طاقت دی ہے، یعنی ہمیں بادشاہت دی ہے کہ ہم اپنی زبان سے جو چاہیں بول دیں، اپنے جسم سے جو چاہیں وہ کرے، لیکن یہ ساری بادشاہت، کسی کو گھر کے اوپر، کسی کو ملک کے اوپر اللہ نے بادشاہت دی ہے، یہ ساری بادشاہت ختم ہو کر کے اور صرف خالق کائنات کے پاس بادشاہت ہوگی۔ وہی پوشیدہ یعنی چھپی اور ظاہر یعنی دکھنے والی سب چیزوں کا جاننے والا ہے، بڑا نہایت خبردار ہے۔ تو وہ ہمارے سارے عمل کا خبر رکھنے والا ہے۔ وہ قیامت قائم ہوگی جس سے ایک زور سے زمین کو ہلایا جائے گا اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس کے لیے لفظ عربی میں آیا ہے فَقَانَتْ حَبَّاءً مُنبَثًّا۔ حباءً کہتے ہیں ایسے ذرے کو جو آپ دیکھتے ہوں گے کبھی سورج نکلتا ہے اور اندھیرے میں جب وہ آتا ہے کسی سوراخ سے ہوتا ہوا، تو وہ سورج کی جب روشنی آتی ہے، کرنیں آتی ہیں، تو اس میں باریک باریک کण اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ جو ذرات ہیں اس کے لیے حباء کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایسا باریک اللہ رب العزت پیس کر کے رکھ دے گا، پہاڑ کو ایسے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ڈسٹ بن کر کے وہ اڑنے لگیں گے، تب وہ پرگندہ غبار ہو جائیں گے، مطلب ایک غبار کی طرح اڑ جائیں گے۔ یہ پہلا نفخہ تھا، یہ پہلا سور پھونکنا تھا کہ پوری دنیا کو اللہ رب العزت جیسے آسمان کو داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور پوری دنیا کو اللہ رب العزت ریزہ ریزہ بنا کر کے، دھنی ہوئی اون کی طرح بنا کر کے، یا یہاں پہ جیسا فرمایا حباء کی باریک باریک کر کے اللہ رب العزت اس کو اڑا دے گا اور ساری چیز سب ختم ہو جائے گی، پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ پھر جب دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا، دوسرا سور جب پھونکا جائے گا، تو اس کا ذکر آیت نمبر 7 سے شروع ہو رہا ہے، اور تم لوگ 3 قسموں میں ہو جاؤ گے۔ اب یہ دوسرا سور پھونکا گیا اور لوگ اپنے قبروں سے نکلے، اور قبروں سے نکل کر کے اپنے اعمال کے ساتھ، اپنے اعمال کے بوجھ کے ساتھ اور اپنے اعمال کی اثرات کے ساتھ۔ اعمال کے اثرات کیسے کہ کوئی عمل جس کا قرآن سے تعلق نہیں تھا تو وہ اندھا، جس نے قرآن کو نہیں دیکھا وہ اندھا بن کر کے اٹھے گا، کوئی اپنے چہرے پہ کالک لیے ہوئے اٹھے گا، کوئی اپنے جسم کا آدھا حصہ لے کر کے اٹھے گا، تو اپنے عمل کے مطابق وہ قبروں سے نکلے گا، عمل کے اثرات اس کو نظر آئیں گے اور اپنے گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر لدا ہوا ہوگا۔ اس حالت میں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائے گا، اور وہاں پر اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے کچھ لوگ ہوں گے، اللہ رب العزت کے سائے کے نیچے کچھ لوگ ہوں گے، اور کچھ لوگ اسی گرمی کے اندر جو 1 میل دوری پر سورج ہوگا اور سورج انسان کو بھونج رہا ہوگا، وہ اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، لیکن موت کو بھی موت آ چکی ہوگی اور وہاں پر موت نہیں ہوگی۔ اور یہ دن اور یہ حساب و کتاب 1-2 دن 1-2 گھنٹے کا نہیں، 50,000 سال کی وہ سزا ہوگی۔ جیسے قبر کے اندر جب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک وہ سزا ہونا ہے، اور حشر کے اندر 50,000 سال کی زندگی۔ اب ایک سوال کچھ لوگ پیدا کرتے ہیں کہ ہم نے 60 سال گناہ کیے تو 60 سال سزا ہونا چاہیے، 50 سال گناہ کیے تو 50 سال سزا ہونا چاہیے، تو اتنی لمبی سزا کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صرف ٹیسٹ ہے۔ جیسے اب جب کوئی ڈیگ بنتی ہے تو ڈیگ کے پورے چاول کو ٹیسٹ نہیں کیا جاتا، 1 دانے کو 2 دانے کو اٹھا کر کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس کو دبا کر کے دیکھا جاتا ہے پکا یا نہیں پکا۔ اس طریقے سے یہ ٹیسٹ ہے کہ تمہاری جو فطرت ہے، تمہاری جو سوچ ہے، تمہارا جو نیت ہے، اس نیت کو 1-2 عمل سے ٹیسٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ 50، اگر تمہیں 100 سال کی، 2000 سال کی، 4000 سال کی بھی زندگی جی جائے گی تو تم وہی عمل کرنے والے ہو جو تم ابھی کر رہے ہیں، اور جو سدھر جانے والے ہیں وہ 1-2 ٹھوکروں میں بھی، یا اللہ رب العزت نے 60 سال کی زندگی دیا ہے، اس بیچ جو اللہ رب العزت ان کے زندگی کے اندر اتار و چڑھاؤ لے کر کے آتا ہے، اس میں وہ توبہ کر کے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لیتے۔ تو اس کا جواب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اگر انہیں 1000 سال کی اور 10,000 سال کی بھی زندگی دی گئی تو یہ وہی عمل کریں گے جو کرتے تھے۔ آپ دیکھ لیں اگزامپل کے طور پہ ابلیس کو، ابلیس ابھی تک آدم علیہ السلام سے لے کر کے ابھی تک وہ زندہ ہے۔ کیا اس نے آدم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل کو دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، خود نبی کریم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ آپ کی بات سنی، بڑے بڑے عذابوں کو اللہ رب العزت کے آتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب جنگ بدر اور جنگ احد میں عذاب فرشتے نازل ہوتے ہوئے دیکھا تو وہاں پہ اپنے لشکر کو لے کر کے بھاگنے لگا
پہلے تو سمجھاتا تھا اور کافروں کو اکساتا تھا کہ تم لڑو ان سے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں اور تم تو لڑ کر کے جیت جاؤ گے. اور جیسی آسمان کے لشکر کو اترتا ہوا دیکھا تو بھاگا. یہ ساری نعمتیں، ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، وہ فرشتوں کے ساتھ رہا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے اسے کلام کیا کہ تو سجدہ کر، اور تو نے کیوں نہیں کیا؟ اللہ کا ایمان ہے اس کو، فرشتوں کو جان رہا ہے، نبی کو جان رہا ہے، ایمانیت کی کون سی چیز نہیں ہے اس کے پاس. اور اللہ رب العزت نے جب اس سے کہا کہ تو نکل جا یہاں سے، تو یہاں سے دھتکارا ہوا ہے اور جہنم میں تجھے داخل کر دوں گا. تو اتنے لمبا عرصہ گزرا، بڑے بڑے انبیاؤں کو دیکھا، اللہ کے عذاب کو دیکھا، کیا ایمان لے آیا؟ ایمان نہیں لایا. تو یہ ٹیسٹ ہوتا ہے. ایک ٹیسٹ لیا تھا اللہ رب العزت نے صرف کہ تو سجدہ کر، اس نے نہیں کیا. تو اسی طریقے سے یہ 20-25 سال کا یا 40 سال کا یا 50-60 سال کی ہمارا ایک ٹیسٹ ہے. اور جو سلیم الفطرت لوگ ہیں ان کو ہزاروں سال کی بھی زندگی دی جائے گی تو وہ اللہ کے تابع فرمان رہیں گے. اور جو باغی ہے، جو نفس پرستی پہ جینے والے ہیں، جو اپنی منمانی زندگی جینے والے ہیں، ان کو کتنی بھی زندگی دی جائے گی تو وہ اپنی ہی سنیں گے، اپنی ہی مانیں گے کہ میں بڑا ہوں، میں جو سوچ رہا ہوں، میں جو کر رہا ہوں وہ بہتر ہے جو ابلیس نے کیا. تو بہرحال آیت نمبر 7، ان کی 3 قسمیں ہوں گی. اب یہ جو حشر کے میدان میں ان کا حساب و کتاب ہوگا، 50,000 سال ان کا حساب و کتاب چلے گا. ایک ایک کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا. کسی کا حساب اللہ آسان لے گا اور کسی کے حساب میں اللہ رب العزت باز پرس کرے گا کہ ایسا کیوں کیا. یعنی یہ سوال نہیں، اس کی ڈانٹ ہوگی کہ ایسا کیوں کیا، اللہ کی نافرمانی کیوں کیا. اور وہ کچھ چند خوش نصیب لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائیں گے. تو یہ حساب کتاب کے بعد 3 قسم کے لوگ نکل کر کے سامنے آئے. اور وہ کون سے ہیں؟ آیت نمبر 8، سو دائیں ہاتھ والے، کیا خوب ہیں وہ دائیں ہاتھ والے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، اللہ نے ان کی تعریف کی کہ وہ دائیں ہاتھ والے، اور کیا خوب ہیں وہ دائیں ہاتھ والے. تو یہ دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ اس میں چند آرا ہیں، چند رائے ہیں. ایک تو وہ جن کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیے گئے. ایک تو وہ جو اللہ رب العزت کے عرش کے دائنے طرف ہوں گے، اللہ رب العزت کے دائنے طرف ہوں گے، نور کے ممبر پر ہوں گے. اور ایک وہ جو معراج پہ دکھائے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے ملے. آدم علیہ السلام کے دائیں طرف لوگ تھے، بائیں طرف لوگ تھے. آدم علیہ السلام جب دائیں طرف دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے، ہنستے تھے، اور جب بائیں طرف دیکھتے تھے تو روتے تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل علیہ السلام یہ کون، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ آدم کے بچے ہیں، یہ آدم کی اولاد ہے. آدم علیہ السلام جب اپنے دائیں ہاتھ طرف دیکھتے ہیں تو یہ جنتی ہیں، ان کو دیکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے مسکرا دیتے ہیں. اور جب بائیں ہاتھ طرف دیکھتے ہیں اپنی اولاد کو تو یہ بائیں ہاتھ طرف والے جہنم میں جانے والے ہیں، ان کو دیکھ کر کے وہ غمگین ہوتے ہیں، وہ افسردہ ہوتے ہیں، وہ روتے ہیں. تو یہ دائیں جانب والے جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں، یہ ایک پہچان ہے کہ یہ کامیاب لوگ ہیں. اور دائیں کی بہت سی فضیلت بھی بتائی گئی ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کرتے تھے، یہ مینرز ہے اسلام کا کہ دائیں طرف سے کرتے تھے، سیدھے ہاتھ کو یا سیدھے طرف کو پسند کرتے تھے کسی بھی اچھے کام کے لیے. تو ایک تو گروہ یہ ہے جو دائیں طرف والا ہے، اور دوسرا جس کا آیت 9 میں ذکر کیا وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے، کیا حقیر ہے وہ بائیں ہاتھ والے. ان کو اللہ رب العزت نے حقیر کہا کہ کیا ہی برے لوگ ہیں وہ بائیں ہاتھ والے، کیسے لوگ ہیں وہ بائیں ہاتھ والے. تو یہ وہ بائیں ہاتھ والے ہیں جن کا نام اعمال دیا جا رہا تھا بائیں طرف، تو انہوں نے اپنے نام اعمال کو لینے سے گریز کیا اور اپنے ہاتھ کو پیچھے چھپا لیا. تو ان کو پیٹھ کے پیچھے سے ان کے بائیں ہاتھ میں ان کا نام اعمال دے دیا گیا. نام اعمال یعنی زندگی گزارا جس انداز میں تھا اللہ رب العزت کی نافرمانی میں، اس نافرمانی کا رزلٹ ان کو دے دیا. والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والے، تو سبقت لے جانے والے ہیں. اب ایک جو تیسرا گروپ ہے وہ سبقت کرنے والا ہے، وہ جلدی کرنے والا ہے. جیسے آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا کہ میں اول مسلم ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اول مسلم ہوں، یعنی جو حکم آیا اس میں سب سے پہلے میں تابع فرمان. سبقت کرنے والا ہے، جلدی کرنے والا. تو یہ سبقت کرنے والے کس چیز میں سبقت کرنے والے ہیں؟ ہر نیکی کے کام میں سبقت کرنے والے، ہر نیکی کے کام میں. ہمارے جیسے نہیں کہ وہ نیکی کا کام ایک آیا ہے ذرا 4-6 لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کام کرنے میں کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، اور اس کے بعد پھر ہم کریں گے. یا پھر انتظار کرتے ہیں اپنی عمر کا کہ ہاں داڑھی رکھنا ہے، ذرا عمر ہو جائے، حجابی تو کرنا ہے، ذرا شادی وادی ہو جائے، بچے ہو جائیں، اس کے بعد کریں. ایسے لوگ وہ نہیں ہوتے. یہ سبقت کرنے والے کہ جب جو حکم سنتے ہیں اسی وقت اس عمل کو کرنے والے ہوتے ہیں.
جلد بازی کرتے ہیں اللہ رب العزت کی قربت کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے. جیسے آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ میں جلدی آ گیا تیرے پاس، جب طور کے پاس وہ جو پہنچے تھے. تو یہ سبقت کرنے والے ہیں، یعنی توبہ کرنے میں سبقت کرنے والے، صدقہ کرنے میں سبقت کرنے والے، علم حاصل کرنے میں، نماز میں سبقت کہ نماز میں آخر میں نہیں، اور اچھے سلوک کرنے میں سبقت، ہر چیز میں سبقت. اور اسی سبقت کرنے میں ہم ایک دوسرے سے کمپٹیشن بھی کر سکتے، نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، اللہ کو راضی کرنے کی. وہاں ایک دوسرے کو ہرانا مقصد نہیں ہوتا، اللہ کو راضی کرنے میں ایک دوسرے کے آگے بڑھنا، یہ بھی سبقت میں آتا ہے. جیسے حضرت ابو بکر صدیق سے عمر فاروق ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ میں نیکی میں آپ سے آگے بڑھوں، نیکی میں آپ سے آگے، کیونکہ نیکی کرنے میں اللہ بھی راضی ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتا. اور ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ابو بکر صدیق ہمیشہ بازی لے جاتے تھے، ہمیشہ سبقت میں وہ آگے، ہر نیکی کے کام کرنے میں وہ آگے رہتے تھے. آخرکار جنگ تبوک کا موقع آیا، تو جنگ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ دین کی بقا کے لیے، دین کو باقی رکھنے کے لیے جس کے پاس جو ہے وہ سب لے آئے. تو لوگ جس کے پاس جو تھا وہ لے کر کے آ گئے، اپنی جان بھی لے کر کے آ گئے، اپنا جسم بھی، اپنے آپ کو بھی حاضر کر دیا کہ ہم بھی حاضر ہیں، ہمارا مال بھی حاضر ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام کو بچانا. آج اسلام داؤ پہ ہے، اور جب اسلام داؤ پہ ہو جائے تو سب کچھ قربان کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. آج دیکھ لیں ہم اسلام کہاں پر ہے. آج اسلام، بہت افسوس کی بات کہ آج اسلام ہماری چوکھٹ میں آ کر کے دم توڑ رہا ہے. ہمارے اس دور میں، ہمارے گھروں سے، ہمارے خاندان سے، ہمارے گاؤں سے، ہمارے شہر سے اسلام کس طریقے سے دم ختم ہو رہا ہے، اور ہم ہیں کہ ہمیں اٹھ کر کے اسے کچھ راحت، کچھ سکون اور کچھ اس کے لیے کام کرنے کی بھی ہمیں توفیق نہیں. ہمارا ایمان ایسا ضعیف اور ایسا مردہ ہو گیا ہے. یہ وہ اسلام ہے جیسے اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آندھی اور طوفان کے حوالے کر کے اس کو بچایا. صحابہ کرام نے اپنی گردنوں کو قربان کر کے، اپنے راحت اور سکون اور اپنی عزتوں کو اور اپنے گھر بار کو قربان کر کے اس کو بچایا تھا. وہ اسلام جو آج تک صحابہ کے بعد تابعین، طب تابعین اور علماء کرام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، یہ اسلام آج ہماری گود میں آ کر کے، ہماری چوکھٹ میں آ کر کے ختم ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ. تو بہرحال جنگ تبوک کا وہ موقع تھا کہ بلوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو لا سکتا ہے وہ لے آئے. تو عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر کے آ گئے. آپ سوچیں، دین کو ضرورت ہے آپ کی، آپ کے علم کی، آپ کے علم کو لوگوں تک پہنچانے کی، علم حاصل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی. ہم کتنا کر رہے ہیں، اپنی زندگی کا کتنا وقت لگا رہے ہیں. اور اسلام کا خاتمہ اصل میں علم کا خاتمہ ہے. علم ہی جب چلا جائے گا تو پھر کیا عمل بچے گا، اور جو عمل بچے گا وہ بدعتی ہوگی. تو بہرحال آپ نے اپنی آدھی گھر کا سامان لے کر کے آ، اور آج خواہش میں ہے کہ آج تو میں بازی لے جاؤں گا. اب آدھا بینک بیلنس ہو، آدھا گھر کا سامان ہو، آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی قربانی. آج ہم کیا دیتے ہیں گھر سے؟ جو گھر میں فالتو چیز ہوتی ہے وہ دیتے ہیں، جو گھر میں کھانا خراب ہونے لگتا ہے وہ دیتے ہیں، جو کپڑے پھٹنے لگتے ہیں اس کو دیتے ہیں. یہ ایسے لوگ نہیں تھے جنہوں نے اسلام کو قائم کیا، جن کو اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا خطاب دیا. وہ ایسے لوگ نہیں تھے ہماری طرف. آدھا سامان لے آئے اور انتظار کر رہے ہیں کہ اب میں سرخرو ہو جاؤں گا، یا اب میں ان کے آگے نکل جاؤں گا. ابو بکر صدیق پہنچتے ہیں اور پورا گھر کا سامان. آپ یہ بھی غور کریں کہ گھر میں سامان کتنا ہوگا کہ پورا لے کر کے آ گئے. اور جو ہے تھوڑا بہت ایسا جو ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو دینا ہی نہیں ہے. یہ تو رئیس لوگوں کا ہاتھ کی بات ہے کہ وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں. ہم لوگوں کے لیے صدقہ خیرات تھوڑی. تو یہ جتنا سامان تھا، اسلام کو بچانا تھا، اس لیے پورا کی پورا اٹھا کر کھلا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا چھوڑ کے آئے ہو ابو بکر؟ کہا کہ اللہ اور اس کے نبی کی محبت. اس دن کی بات تھی کہ عمر فاروق کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے یہ سوچنا بھی چھوڑ دیا کہ مجھے ان سے آگے نکل. یہ ایسے سبقت کرنے والے، یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ نیت، ارادہ، یہ جذبہ، یہ اخلاص، یہ اس سے پیدا ہوتا ہے. اور یہ کب پیدا ہوگا؟ جب ہم اللہ عز و جل کو جان لیں گے، اس کی عظمت کو جان لیں گے، اس کے دین کو جان لیں گے. تب اس سے محبت آئے گی، تب اس کے دین سے محبت آئے گی، جب اس کے حکم سے محبت آئے گی اور اس کے حکم کو عمل کرنے کے لیے خوشی محسوس ہوگی. پھر دنیا ایک طرف ہو لیکن اللہ کی رضا ایک طرف ہوگی کہ میرا رب اس عمل سے راضی ہے، اب پوری دنیا ناراض ہو جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ اللہ رب العزت کی جب تک پہچان نہیں ہوگی، جب تک اس کی معرفت نہیں ہوگی، یہ چیز نہیں آ سکتی. اللہ ہم سب کے اندر اس اسپرٹ کو ڈال دے کہ ہم سبقت کرنے والے، نیکی میں جلدی کرنے والے ہو جائیں. آمین یا رب العالمین. تو یہ تیسرا گروہ جس کا ذکر کیا گیا، اور وہ سبقت لے جانے والے، تو بس سبقت لے جانے والے ہیں. یہی اب دیکھیں، اس کے بعد دو نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا.
اولئک المقربون فی جنات النعیم، اولئک المقربون، یہ لوگ ہیں مقربین، مقرب ہونے والے، قریب والے، اور نعمتوں کے باغات والے، جنت والے۔ تو جنت کا ذکر بعد میں کیا، اس کے پہلے ایک نعمت کا ذکر کیا، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جنت سے بھی زیادہ بڑی نعمت ہے۔ اور وہ کیا نعمت ہے؟ اللہ اکبر، یہی لوگ مقرب ہے، یہ لوگ ہیں اللہ رب العزت کی قربت والے، یہ ہے اللہ کی نزدیکی والے، یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے نزدیک سے دیدار کرنے والے۔ ایک ہوتی ہے دیکھنے کی لذت، قرب کی لذت، جیسے اللہ کے کلام کی لذت ہے، کلام سن رہے ہیں ہم کو لذت آتا ہے، اللہ کے حکم پر ہم عمل کرتے ہیں، اس کی ایک الگ مٹھاس ہے، اس کی ایک الگ لذت ہے، جیسے ایمان کی جو لذت کہی جاتی ہے۔ تو قرآن کی اپنی لذت، اس کے حکم پر عمل کرنے کی لذت، اس رب کو سجدہ کرنے کی ایک لذت، اس رب کے ذکر کی لذت، اور اس رب کے دیدار کی لذت، اور اس رب کی قربت کی لذت۔ جیسے جب کسی سے محبت ہوتی ہے، بچے کو، ماں کو دیکھیے آپ، جب بچے سے محبت ہوتی ہے تو اس کو وہ قریب لا کر کے اس سے محبت کرتی ہے۔ یہ وہ قربت ہے اللہ رب العزت کی جو ان لوگوں کو اللہ رب العزت عطا فرمانے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ اب اس کے لیے جنت ہے۔ جنت کے 100 درجات ہیں، نیچے اس کے اوپر، اس کے اوپر، اس کے اوپر۔ یہ کیوں؟ کیونکہ جتنے اوپر اور سب سے اوپر کی جو جنت ہے، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اس کو مانگا کرو، جنت الفردوس۔ اور اس کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے، یعنی وہاں سے اللہ رب العزت کا دیدار زیادہ قریب سے ہوگا۔ اونچی والی جنت میں جاؤ، اور وہاں نعمتیں تو ہوں گی الگ الگ، لیکن سب سے بڑی نعمت یہ کہ خالق کائنات کا دیدار ہوگا، جو ہر نعمت کو حیج کر دے گا، جو ہر نعمت کو چھوٹی کر دے گا۔ آئیے اب جنت کا ذکر کہ وہ جنت کیسی ہے جس میں سابقون اور اولون لوگ آنے والے ہیں۔ آیت نمبر 13، بہت بڑی جماعت پہلوں میں سے ہے اور تھوڑی پیچھے والوں میں سے ہے، یعنی بڑی جماعت پہلوں والوں میں سے جماعت بڑی جو ہے وہ جنت میں جائے گی، اور تھوڑی سے پیچھے والوں میں سے جماعت جائے گی جنت۔ اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی جو آبادی گزر چکی ہے، جو انسان گزر چکے ہیں، تو پہلے والے جنت میں زیادہ جانے والے ہیں، بعد والے جنت میں کم جانے والے، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ یہی خیال آیا تھا صحابہ اکرام کو، اور حدیث اس طرح ہے، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 73۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے پیچھے لوگوں میں سے ہوں گے، تو یہ صحابہ اکرام پر بہت گراں گزرا کہ یعنی پہلے کی جو امتیں ہیں ان میں سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے، ہم لوگ بہت کم جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں امید رکھتا ہوں کہ اہل جنت کا چوتھائی حصہ تم ہوگے، اللہ اکبر، بلکہ تم ہی جنت کے نصف یعنی آدھا یا شطر ہوگے، اور شطر نصف ثانی میں بھی تم ہی ہوگے۔ اسے تفسیر ابن ابو حاتم نے بھی روایت کیا، تفسیر ابن ابو حاتم جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 333۔ اس کو امام مسلم نے بھی لے کے آیا، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ اس ذات کی قسم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تمہاری تعداد اہل جنت میں نصف ہوگی، یعنی آدھی ہوگی۔ مسلم شریف حدیث نمبر 377 اور 221، دو جگہ یہ 221 میں بھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پہلے کی امتوں کے لوگ زیادہ جائیں گے، بلکہ ساری انبیاء کی جو امتیں ہیں ان میں سے آدھے، اور امت محمدیہ میں سے آدھے لوگ جنت میں جائیں گے، یعنی جنت کے اندر جو لوگ جائیں گے اس میں آدھی تعداد جو ہے وہ امت مسلمہ کی ہوگی۔ تو پھر یہ کون ہے؟ بہت بڑی جماعت پہلوں میں سے اور تھوڑی سی پچھلوں میں سے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر انبیاء کے پہلے کے لوگ زیادہ جنت میں جانے والے ہیں، اور بعد کے لوگ کم جنت میں جانے والے ہیں۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ جب انبیاء رہتے ہیں تو اس دور کے معاملے الگ ہوتے ہیں، اس دور کے لوگ عمل کرنے والے وہ اچھے قسم کے ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے دور بڑھتا چلا جاتا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام جب تھے تو اس وقت ان کے ماننے والے صحیح لوگ زیادہ تھے، لیکن 600 سال جب گزر گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان کے ماننے والوں میں بہت زیادہ بگاڑ آ گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ساتھ جو جنت میں جانے والے ہیں وہ ان کے قریب کے دور کے جانے والے ہیں، اور اس امت میں بھی
جو سب سے اچھے لوگ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ تھے. جیسے ایک حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کو ضرور نوٹ کریں، یہ کئی بار ریفرنس دینے میں کام آتی ہے، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. خیر القرون کرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ، اور پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ. یعنی بہترین زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تھے اس وقت اسلام کا سب سے بہترین زمانہ تھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت وہ جو صحابہ تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے وحی کے نزول کے وقت عمل کیا کرتے تھے، اور ان کے عمل کی اصلاح آسمان والا خود فرمایا کرتا تھا. کوئی صحابی گھر کے اندر عمل کر رہے ہیں لیکن وہی نازل ہو جاتی تھی کہ یہ عمل صحیح ہے یا یہ عمل غلط. تو وہ سب سے پیارا زمانہ، سب سے اچھا زمانہ تھا، سب سے اچھا اسلام پر عمل کرنے والا. پھر اس کے بعد والا زمانہ یعنی تابعین کا زمانہ یا صحابہ کا زمانہ، اور پھر تابعین کا زمانہ، اور کسی حدیث میں تبع تابعین تک لے کر کے آیا گیا ہے. اور اس زمانے میں کیا خوبی تھی؟ اس زمانے میں فرقہ واریت نہیں تھی جو ہمارے زمانے میں. اور ہمارے زمانے میں یہ 150 سال کے اندر جو فرقہ واریت آئی ہے، اس کے پہلے اتنی فرقہ واریت بھی نہیں آئی تھی. اس قدر فرقہ واریت اس 150 سال کے اندر پیدا ہوئی ہے کہ اپنے اپنے لوگوں کو بنا کر کے، اپنے اپنے بڑے کو کھڑا کر کے، اور اس کے حساب سے اسلام کو فالو کرنے لگے اور اسلام کی ایک نئی شکل دی تھی. تو اس زمانے میں یہ فرقہ واریت بھی نہیں تھی. اور وہی لوگ ہیں جو سب سے اچھے لوگ تھے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گارنٹی فرما دی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3650. تو پہلے زمانے کے لوگ سے مراد یہ ہے کہ جتنے پہلے کے لوگ ہیں، اور اب ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم دین کے لیے کتنا جد و جہد کرتے ہیں، کتنی قربانیاں دیتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں. صحابہ ایک ایک حدیث کے لیے میلوں سفر کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک ملک سے دوسرے ملک صرف ایک حدیث کے لیے جایا کرتے تھے. اس حدیث کو اسٹرانگ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. حدیث ہے لیکن اس کے راوی 4-5 ہیں، تو اس راوی کو کم کرنے کے لیے میلوں سفر کیا جاتا تھا، مہینوں سفر کیا جاتا تھا. اور وہ سفر بھی ایسے ہوا کرتے تھے کہ زندگی اور موت کو ہاتھ میں یعنی کفن کو لے کر کے چلتے تھے کہ راستے میں کہیں مر گئے تو اسی کفن سے جو لوگ ہوں گے وہاں کے وہ دفنا دیں گے. ایسے سفر تھے. اور ایک حدیث کو ہے ان کے پاس، لیکن پتہ یہ چلا کہ اس ملک میں ایک شخص ہے جنہوں نے رسول اللہ سے یہ بات ڈائریکٹ سنی ہے، تو ان سے رسول اللہ سے انہوں نے سنی ہے اور میں ان سے سن لوں گا تو راوی کم ہو جائیں گے، حدیث اسٹرانگ ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی. اس نیت سے اتنے لمبے سفر. یہاں تو ہمیں صرف بٹن دبانا ہے اور حدیثیں نکل کر کے سامنے آ جاتی ہیں. بخاری شریف ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے. ان کو اکٹھا کرنے میں آپ غور کریں کس قدر محنت لگائی ہے ان علماء کرام نے، ان محدثین نے. اور ہمارے پاس اتنی آسانی سے، لیکن اس کے بعد بھی عمل خراب. وہ کچی مسجدیں تھیں لیکن نمازی پکے تھے. اب مسجدیں تو بہت مضبوط ہو گئی لیکن نمازی کیسے ہو گئے؟ صرف رمضان المبارک کے اندر دکھتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے. اور رمضان کے بعد انہیں پھر ڈھونڈو. تو یہ سابقون جو پہلے کے لوگ ہیں ان سے یہاں پہ مراد ہے. آگے آیت میں دیکھتے ہیں، آیت نمبر 13. بہت بڑی جماعت پہلوں میں سے ہے اور تھوڑی سی پچھلوں میں سے. اچھا، آیت نمبر 15. اب انہیں جو جنت دی جائے گی وہ جنت کیسی عظیم و شان جنت ہے. وہ زر اور زوہر سے جڑے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. یعنی ان کا جو راج سنگھاسن ہوگا، ان کا جو آرام گاہ ہوگی، اس آرام گاہ کو سونے کے تار سے اور ہیرے اور موتی سے جڑ کر کے اس کو تیار کیا جائے گا. ایسی خوبصورت اور ایسی قیمتی ان کی آرام گاہ، ان کی بیٹھنے کی جگہ ہوگی. یہ خبر خالق کائنات ہمیں دے رہا ہے جس نے اس دنیا میں اس قدر نعمتیں، یہ نعمتیں سن کر کے اگر تعجب لگ رہا ہو تو ذرا اپنے اوپر غور کر کے دیکھ کہ ہم کیا تھے. نبی مکرم نے اپنے لعاب مبارک کو اپنی ہتھیلی میں لیا، تھوک کو اپنی ہتھیلی میں لیا اور کہا کہ اس طرح تھے حقیر. اور اللہ رب العزت نے آج ہمیں یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ ہمیں انسان بنایا، بہترین مخلوق جو بولتی ہے، دیکھتے ہیں، چلتے ہیں. یہ جو نعمتیں ہیں، اس نعمتوں کے بارے میں غور کریں کہ یہ نعمتیں بھی تو اس رب نے عطا کیا ہے، اور وہی رب اب اس سے زیادہ نعمت کے دینے کا وعدہ کرتا ہے. تو پھر کیوں تعجب؟ ہم کچھ نہیں تھے، حقیر نطفہ تھے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں تک نوازا ہے کہ جو چاہتے ہیں وہ بولتے ہیں، جس بات کو چاہتے ہیں سوچتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ مارکیٹ سے لا کر کے کھاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں. اس قدر نعمتیں کی جن کو نہ ہم گن سکتے ہیں نہ جان تک نہیں سکتے. کئی نعمتیں ابھی بھی ریسرچ کی جا رہی کہ ہاں یہ بھی نعمت ہے. کئی نعمتیں ایسی جن کو ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں، جیسے روح کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ہوا کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اور ایسی کئی نعمتیں جن کو ہم دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں لیکن ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں. ہمارے جسم کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں لیکن ہم استعمال کر رہے ہیں. تو جس نے یہ سب کچھ عطا کیا
وہ کیا آگے کچھ عطا نہیں کر سکتا؟ وہ ضرور کرے گا۔ جو بدترین لوگ ہوں گے، جو اس کی نافرمانی والے ہوں گے، جو بائیں طرف والے ہوں گے، اللہ رب العزت ان کو ذلیل کر کے اور جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ اور اس جہنم کا نظارہ اگر دیکھنا ہے تو اس دنیا میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اسی دنیا میں تڑپا تڑپا کر کے مارتا ہے۔ کینسر ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھیں، ہاسپٹل کوئی بھی ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھیں کہ کس کس طریقے سے انسان ایک ایک سانس کے لیے محتاج پڑا ہوا ہے اور راحت اور سکون کے لیے وہ محتاج۔ یا تو ان کی آزمائش ہے، اللہ رب العزت ان سب پر رحم فرمائے اور ان سب کی جو ہے بیماریوں کو دور فرمائے۔ تو یہاں پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت سختی میں بھی رکھ کر کے دکھا دیا اور آرام میں بھی رکھ کر کے دکھا دیا۔ تو وہاں پر اللہ رب العزت جو مسندوں میں بٹھانے والا ہے، وہ مسندیں تار سے، سونے کے تار سے اور ہیرے اور موتی سے جڑا ہوا ہوگا۔ ان پر آمنے سامنے تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ دو بات یہاں پہ قابل غور ہے۔ ایک تو تکیے کا ذکر کیا جاتا ہے، گاؤں تکیہ جو ہم لوگ لگا کر بیٹھتے ہیں، یہ آرام کا سمبول ہے، آرام کا پہچان ہے کہ آرام کے لیے لگایا جاتا ہے، مطلب جنت میں آرام ہے۔ دوسری بات، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کیوں؟ یہ بہت بڑی نعمت۔ ہم گھروں کے اندر بھی آمنے سامنے ہونا یعنی دل ملے ہوئے ہوں گے، دل کی خوشی کے ساتھ وہ آمنے سامنے ہوں گے۔ ورنہ آپ بڑی بڑی پارٹیوں میں جا کر کے دیکھیں، کچھ لوگ کسی لوگ سے چہرہ چھپا رہے ہیں، کوئی منہ گھما کر کے چلا جا رہا ہے، کوئی اس کے قریب آنا نہیں چاہ رہا۔ اور یہ پارٹی کی بات تو بہت دور کی ہو گئی، گھروں کے اندر یہ حال ہے کہ نہ باپ بیٹے سے بات کرنے کو تیار ہے، نہ آج کل تو میاں بیوی بھی بات کرنے کو تیار نہیں، ایک ہی بیڈ پہ سوئے ہوئے ہیں اور ایک طرف ایک اپنے موبائل کو لے کر کے لیٹا ہوا ہے اور ایک طرف اپنے موبائل کو لے کر کے لیٹا ہوا ہے، دونوں کی پیٹھ ایک دوسرے کی طرف ہے اور بس آواز آ رہی ہے تو ٹک ٹک کی، وہ اپنے میں مست ہے، یہ اپنے میں مست۔ یہ گھروں کا حال ہو گیا، کوئی کسی کا پرسان ہے، یعنی دل ملے ہوئے نہیں ہے، سب ایک دوسرے سے کسی نہ کسی بات کو لے کر کے خفا ہے، ٹینشن۔ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہے، یہاں پہ ہمارے گھروں میں بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں، عالیشان گھر بنا ہوا ہے، آرام اور سکون کی چیزیں ہیں، لیکن دل ملے ہوئے نہیں ہے۔ تو کیسا گھر ہے یہ؟ کیسی گھٹن والا گھر ہے یہ کہ ساری نعمتیں ہیں، ہر چیز کھانے پینے کی اور پہننے اوڑھنے کی اور بیڈ شیٹ اور یہ اور وہ سب کچھ ہے، لیکن دل ملے ہوئے نہیں ہے۔ تو یہ گھر بھی ویران گھر کی طرح ہے، یا یہ گھر بھی جیسے کہ کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ لیکن وہ جنت کیسی ہوگی جہاں پہ یہ ساری نعمتیں تو ہوں گی کہ کھانا پینا بھی ہوگا اور اچھی مسندیں بھی ہوں گی، اچھے تکیے بھی ہوں گے، لیکن وہاں پر دل بھی ملے ہوئے ہوں گے کہ آمنے سامنے ایک دوسرے کے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اور پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھے کہ وہ ایک دوسرے سے چھڑا کر کے کھائیں گے یا پیئیں گے، یعنی شراب ایک دوسرے سے چھڑا کے، یعنی اتنے بے تکلف ہوں گے، اتنی اچھی محبت ہوگی ان کے اندر سے۔ بغض اور آپس کی جو رنجشیں تھی، بغض تو نہیں، آپس کی جو رنجشیں تھی، ان رنجشوں کو بھی نکال دیا جائے گا، اور یہ جنتی اتنے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں۔ آیت نمبر 17، ان کے پاس سدا لڑکے آتے جاتے ہوں گے، مطلب سدا لڑکے رہیں گے، یہ کم عمر لڑکے ان کے لیے، ان کی خدمت کے لیے رہیں گے۔ ویٹر جیسے ہوتا ہے بڑی ہوٹلوں میں ہم جاتے ہیں تو فوراً حاضر ہوتا ہے، پھر اس کو آرڈر دیتے ہیں تو پھر وہ کئی گھنٹے بعد پھر لوٹتا ہے، لیکن یہاں پہ فوراً حاضر ہونے والے ہوں گے، اور یہ سدا لڑکے ہی رہیں گے، یعنی بوڑھے نہیں ہوں گے، ہمیشہ ایک جیسی عمر کے رہیں گے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ یہ موتی کی طرح انہیں صاف شفاف اور خوبصورت چمک والے، کہ ان کو دیکھ کر کے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی موتی کا مالا اگر ٹوٹے تو فرش میں گرتے ہوئے کیسی نظر آتی، کتنا خوبصورت منظر نظر آتا ہے۔ تو یہ ایسے موتی ہوں گے کہ ادھر ادھر دوڑتے ہوئے اور خدمت کے لیے حاضر کیے جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اور انعام دیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 18، سغر اور سراہیاں اور شراب کے جاری چشموں سے چھلکتے جام لے کر کے آئیں گے، یعنی یہ لوگ شراب کو سجا کر کے جھلکتے ہوئے جام بنا کر کے ان کے سامنے پیش کریں گے۔ اب شراب کا ذکر آیا تو ہمیں یہاں کی دنیا کی شراب نظر آتی ہے کہ کیا یہ تو شراب تو حرام ہے۔ ہاں، یہ شراب حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ شراب اللہ نے فرمایا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ کیوں نہ جاؤ؟ کیونکہ تم کیا کہتے ہو تمہیں پتہ نہیں، یعنی عقل کے اوپر یہ پردہ لگا دے، تم کیا کہہ رہے ہو تمہیں پتہ نہیں ہوتا، تم کیا کر رہے ہو تمہیں پتہ نہیں ہوتا، تمہاری چال کدھر جا رہی ہے وہ تو ہوش نہیں ہوتا، کہاں گر کر کے پڑے ہوئے ہوش نہیں، تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے، سامنے والا تم سے بات نہیں کر سکتا، تمہارا دماغ صحیح نہیں چل رہا ہے، اس وجہ سے یہ حرام ہے۔ تو یہ جتنی بھی خرابیاں ہیں شراب میں، یہ ساری خرابیاں ختم ہو جائیں گی، مطلب وہاں کی شراب میں یہ خرابیاں نہیں ہوگی۔ تو اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا آیت نمبر 19 کے اندر، نہ اس میں سردرد ہوگا، نہ سردرد میں مبتلا ہوں گے، اور نہ وہ مدہوش ہوں گے، مطلب وہ ہوش نہیں کھوئیں گے، اس سے، اس شراب کو پینے کے بعد وہ مدہوش نہیں ہوں گے، اور نہ ہی اس سے وہ بدبو آئے گی یا اس قسم کی کوئی بھی چیز اس سے نہیں ہوگی۔ ایسی پاک اور صاف ستھری یہ شراب ہوگی جو انہیں دی جائے گی۔ آیت نمبر 20، اور ایسے پھل انہیں دیے جائیں گے جو انہیں پسند ہوں گے، پسندیدہ پھل
ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 21، اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے، وہ جس پرندے کا گوشت چاہیں گے ان کو وہ بھی وہاں پر عطا کیا جائے گا۔ مطلب فروٹ کا زیادہ ذکر سنتے ہیں تو یہ گوشت کا بھی ذکر آ گیا، الحمدللہ۔ اور ویسے بھی اللہ رب العزت جو ہمارا دل چاہے گا وہ وہاں عطا کیا جائے گا، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ۔ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی وہم و گمان کے اندر گمان آیا۔ آیت نمبر 22، ان کے لیے، اور وہاں پر ان کے لیے غزال چشمے حوریں ہوں گی، یعنی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ اور اس حوری کی خوبی اللہ نے فرمایا آیت نمبر 23 کے اندر، جیسے غلاف میں لپٹے ہوئے موتی ہوں، جیسے غلاف میں لپٹے ہوئے موتی۔ غزال آرت، اس کے پہلے کل کی کلاس میں سورہ رحمان کے آخر میں بھی بتایا کہ وہ ایسی حوریں ہوں گی جو نظریں جھکائی ہوئی ہوگی، مطلب نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا ہوگا، نہ کسی جن نے اس کو چھوا ہوگا، نہ کسی انسان نے اس کو چھوا ہوگا۔ ایسی پاک دامن عورتیں وہاں پہ ملیں گی جو نظریں جھکا کر کے رکھنے والی ہوں گی، یعنی پاک دامن ہوں گی۔ اور یہاں پہ بتایا جیسے غلاف میں لپٹا ہوا موتی ہو، یعنی ایسا صاف ستھرا کہ کسی نے اس کو نہ دیکھا ہے نہ کسی نے اس کو چھوا ہے، ایسا وہ موتی ہوگا۔ یہ حوریں مرد کے لیے ہو گئی، تو عورتوں کے لیے اور تو خواتین کے لیے بھی اللہ رب العزت ایسے مرد عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ ان کے لیے تو اور بڑھا کر کے اللہ رب العزت نے انعام رکھا ہے کہ ایسے مرد عطا فرمائے گا جن مردوں کی خوبصورتی بڑھ رہی ہوگی۔ ہر ہفتے وہ مارکیٹ میں جائیں گے، بازار وہاں پہ لگے گا، اس میں جائیں گے اور کسی جنتی کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ اتنا خوبصورت، تو اللہ رب العزت اس کی اس حسرت پر اسے اس کے جیسا خوبصورت کر دے گا۔ پھر وہ جب لوٹ کر کے آئیں گے تو ان کی بیوی ان کو دیکھ کر کہیں گی کہ ارے آپ اس قدر چینج، یہ تو بالکل نئے ہو کر کے دوسرے بن کر کے، یعنی اور خوبصورتی، جسم، سب کچھ بڑھ گیا، سب کچھ بدل گیا۔ تو ان کے لیے اور بڑی نعمت کہ ان کے مرد ہر بار خوبصورت سے خوبصورت ہو کر کے اور بہتر سے بہتر ہو کر کے ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ الحمدللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو سابقون لوگ ہیں، جو سبقت کرنے والے ہیں، جو دائیں طرف رہنے والے ہیں، جو نیکی میں یعنی علم ایمان لانے والے ہیں اور علم حاصل کرنے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، اخلاص کے ساتھ اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس میں شامل فرما دے تاکہ ان نعمتوں کو ہم پا سکیں اور اللہ رب العزت کی ناراضگی سے ہم بچ سکیں، وہ ناراضگی جو جہنم میں لے کر کے جائے گی، جس کا ایندھن انسان و پتھر ہے۔ اے اللہ ہمیں ایسی جہنم سے ہم سب کو محفوظ رکھ لے، آمین یا رب العالمین۔ جزا ان عملوں کی جو وہ کیا کرتے تھے، یہ اس کا انعام ہے، بدلہ نہیں، کیونکہ ہمارے عمل ایسے نہیں ہو سکتے کہ جس کا انعام ایسی عظیم نعمت، یہ اس کا اللہ رب العزت نے اس کو گفٹ دیا ہے، اس کا بدلہ نہیں دیا، اس کا انعام دیا ہے۔ جزا ان عملوں کی جو وہ کیا کرتے تھے، اور وہ اس جنت میں نہ لغو سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات، مطلب لوگ لایانی بات جس کو بولتے ہیں، اور نہ ہی گناہ کی کوئی بات کہ جیسے غیبت ہو، چغلی ہو یا حسد کے بنا پہ کوئی بات ہو، ایسی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ تو پھر وہ بات کیا ہوگی؟ الا قیلا سلاما سلاما، بلکہ وہ بولیں گے سلام ہے، سلام ہے، یعنی جب ان کی آپس میں بات ہوگی تو وہ سلام ایک دوسرے کو کریں گے، اور یہ سلام بھی ایک دعا ہے۔ اس کے تعلق سے انشاءاللہ تعالیٰ کل بات ہوگی۔ آج کافی وقت ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، جو کچھ بھی ہم نے غور و فکر کیا، اس پہ ہمیں عمل کرنے کی تو توفیق اور رفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ اے اللہ، اسلام کے ساتھ مسلمان بنا کر کے ہمیں زندہ رکھ۔ جب ہمارا خاتمہ کر تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔